بسم اللہ الرحمن الرحیم وتستحب صلاۃ الحاجت وہی رکعتان۔ صلاۃ حاجت نفلی نماز میں سے ہے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، تو اس کے لیے صلاۃ حاجت کے پڑھنے کا طریقہ عام نفل نمازوں کی طرح ہے۔ سب سے پہلے وضو کر لے، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھ لے کہ میں حاجت کے لیے یہ نماز ادا کر رہا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ 2 رکعتیں، اور عام طور پر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کی نیت کر کے ثنا اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اسی ترتیب سے رکوع، سجدے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح اس ترتیب سے۔ جب اس نے 2 رکعتیں صلاۃ حاجت پڑھ لیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے۔ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، یا سورہ فاتحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح حمد و ثنا، درود شریف، اور بہترین درود شریف جو ہے وہ ہے درود ابراہیمی، جو عام طور پر نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد حاجت کی دعا ہے جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ حاجت کی دعا ہے، ضرورت کی دعا ہے۔ کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے، پہلے وضو کر لے اچھے طریقے سے، پھر صلاۃ حاجت 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا، یا لا تدع لی ذنبا، اگر جمع کے لیے استعمال کرنا ہو لا تدع لنا ذنبا، واحد کے لیے صرف اپنے لیے ہو لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔